لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی احکام حج و عمرہ اس کی تفصیل. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حج کے معنی کیا ہیں، اس کی تعریف. دیکھیے حج کے معنی یہ ہیں لغتاً قصد و ارادہ، زیارت کا ارادہ کرنا. فقہی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالی رضا کی خاطر جامع عبادات جو مسلمانوں پہ ایام الحج میں احکام کے مطابق خاص مقامات پہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کو ادا کرنا، جس کی تفصیل ہمارے آپ کے سامنے ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب آئیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کی فرضیت کی کیا ہے کام. قرآن پاک سے کیا دلیل ہے، اور اس کے بعد پھر آیات احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پہلا مقام آ رہا ہے قرآن پاک میں فرضیت کے بارے میں. آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 فرمایا ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سب سے پہلا گھر جو ہم قائم کروایا لوگوں کے لیے مرکز ہدایتی بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے. اس میں نشانیاں ہیں جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو یہاں آ گیا امن و امان میں آ گیا. اللہ کا حق ہے لوگوں پہ جس میں استطاعت ہو اس طرف آنے کی کہ اس کا حج کریں، اور جو اس کا انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے. یہ ہے دلیل قرآن پاک سے حج کی فرضیت کی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 96-97 آپ نے ذرا غور کیا. دیکھیے حج کی فرضیت کی تاریخ، یہ مبارک کلمات علماء کرام نے بیان کیا کہ 3 ہجری میں نازل ہوئے، لہٰذا پہلی بار حج کی فرضیت کے احکام 3 ہجری میں آئے. اور دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس کی کامل فرضیت کے احکام 6 ہجری میں آئے، جیسے کہ کلمات وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں یہ آیت ملتی ہے. احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت واضح ہیں، اور پہلی حدیث تو میں پیش کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلے یہ گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک، اور دوسرے ایک ہی گواہی کا حصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نماز قائم کرے تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا. اس حوالے سے ایک مشہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اور آپ کی ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے. امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قال 3 ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد هو تطوع. یہ فقہ سنہ، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں فقہ سنہ، اس میں روایتی موجود ہے، اور یہ عمدۃ الفقہ اس میں اور دیگر کتب میں یہاں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہے کتاب. آئیے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول کہ ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ ان صاحب نے اپنا سوال 3 بار پیش کیا. خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس وقت کہہ دیتا ہاں تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم میں استطاعت نہ ہوتی. سنو، حج فرض ہے استطاعت پر عمر میں 1 بار. کیا معلوم ہوا ہمیں؟ حج فرض ہے لیکن اس کے لیے شرط استطاعت ہے، جس کی تفصیل ہم سنیں گے، اور پھر عمر میں 1 بار. لہٰذا اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہر فرض عبادت کا علم حاصل کرنا فرض کی حیثیت رکھتا ہے، واجب کا واجب کی ہے، سنت کا سنت. لہذا بہت ضروری ہے، اور یہی مقصد ہے ہماری اس پروگرام کا، ہمارا یہاں بیٹھنے کا، اور اس تمام کاوش کوشش کا کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر سے عطا فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج تو فرض ہو گیا، مجھ پہ استطاعت بھی ہے مجھ میں، اب میں کب ادا کروں؟
اس حوالے سے امام شافعی، امام ثوری، امام اوزاعی کے مطابق ساری عمر میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حج تو فرض ہو گیا تھا 3 ہجری اور 6 ہجری مکمل، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعض ائمہ شافعیہ کی آراء ہے کہ حج کی فرضیت کی شروط پائے جانے پہ فی الفور واجب الادا ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اراد الحج فیعجل فانه قد یمرض المریض او تضل راحلته او تکون حج۔ جب حج فرض ہو جائے یعنی وہ شروط پائی جائیں تو تم میں سے کوئی دیر نہ کرے اور حج ادا کرنے میں جلدی کرے، ممکن ہے بعد میں کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، یا سواری گم ہو جائے نہ ہو، یا اس کی استطاعت ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ حاصل کلام یہ ہمیں ہوا، ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ حج کی فرضیت کی شروط پوری ہونے پہ بلا تاخیر ادا کر لے جائے، اس میں بڑا اجر ہے۔ جو کام پہلی فرصت میں کر لیا جائے موقع ملتے ہی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور عملاً ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ملتا ہے، دنیاوی طور پہ بھی، یعنی ہمارے اعمال کے اعتبار سے بھی، اور روحانی طور پر بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے عزم اور قوت و صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی۔ اب یہاں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت بھی ہے ہم میں، اور نہ ادا کریں، یہ بہت بڑی قباحت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج من استطاع الیہ سبیلا ومن لم یفعل فلیمت علی ای حال ان شاء یہودیا اور نصرانیا اور مجوسیا الا ان تکون بہ عذر من مرض و سلطان جابر لا نصیب له فی الشفاعۃ ولا ورود حوضی، رواہ دارمی۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، جس میں استطاعت ہو اس طرف آنے کی، اس کی راہ اختیار کرنے کی، اور جو یہ نہ کرے اور مر جائے تو پھر جس حال میں مرنا چاہے مر جائے، یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے۔ یوم قیام سوائے کوئی عذر ہو، مرض ہو، جابر سلطان روکے اس کو، یہ شرعی عذر ہے، ایسا نہیں ہے اور حج نہیں کر سکا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اس کو حصہ نہیں ہے میری شفاعت میں، اور میری حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کہیں ہم مال و دولت و دنیا کی اس محبت میں اتنی بڑی سعادت سے محروم نہ ہو جائیں، جس کی تنبیہ قرآن پاک ان کلمات میں کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، یہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد، دنیاوی کام تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کرے تو جان لو کہ وہی خسارے والے ہیں، پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پہ احکام پہ عمل کریں اور اللہ کے مطیع فرمان بنے۔ یہاں آ کے ہمارے احکام و حج و عمرہ کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔